اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس قورت واذا النجوم انکدرت۔ بارگاہ مولا متقیان سے آج سورہ تکویر کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو سمجھ کر پڑھنے کی فضیلت اور عظمت کیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من قرأ هذه السورة اعاذہ اللہ من الفضیحۃ یوم القیامت حیث تنشر صحیفتہ، کہ جو شخص اس سورہ تکویر کی تلاوت سمجھ کر کرتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اس سورت کے پڑھنے والے کا نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو خداوند تعالی اسے ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے گا۔ گویا یہ سورہ اپنے قاری کے لیے بارگاہ خداوندی میں مشکل کشائی کرے گی، اسے ذلت و رسوائی سے بچنے کا سبب بنے گی۔ اور جن لوگوں کی آنکھیں آج کل مشکلات ہیں کافی سارے لوگوں کی آنکھوں کے حوالے سے، جن لوگوں کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے یا جو شخص بھینگا ہو ان کی آنکھوں کی صحت یابی کے لیے طبیب امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ومن قرأها على ارمد العین او مطروفها ابرأها باذن اللہ عز وجل، کہ جو شخص اس صورت کو آشوب چشم کے مریض اور جس کی آنکھوں میں درد کی مصیبت ہو یا جس کی آنکھوں میں جالے پڑے ہوئے ہوں، ان مریضوں پر جو شخص پڑھے گا تو اللہ عز و جل کے اذن سے وہ صحت یاب اور شفا یاب ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ومن کتبها لعین رمدا او مطروفۃ برئت باذن اللہ، کہ جو شخص آشوب چشم یا جالہ زدہ آنکھوں کا مریض ہو، اگر اس سورہ تکویر کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ صحت یاب اور شفا یاب ہو جائے گا۔ اس سورت کا تعارف یہ ہے کہ یہ 30ویں پارے کا چوتھا، ترتیب مصحف میں 81 نمبر اور ترتیب نزول قرآن میں 7 نمبر مکی سورہ ہے۔ اس سورہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت کل 30 آیات مجیدہ ہیں، 104 الفاظ اور 434 حروف پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت کے دوسرے لفظ قورت کی وجہ سے اسے سورہ تکویر کہتے ہیں۔ تو باقاعدہ ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد حضرت ہدیت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے
جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ ارشاد خالق شمس و نجوم ہوتا ہے اذا الشمس کورت، اذا جب، شمس سورج، آفتاب، کورت گولائی میں کسی چیز کو لپیٹنے کو تکویر کہتے ہیں۔ امامے کے پھیلے ہوئے کپڑے کو سر پر لپیٹنے کو عرب کہتے ہیں تقویر الامامہ، یعنی امامہ جیسے پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس کا کپڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے، جب انسان اس کپڑے کو سر پہ لپیٹتا ہے، یوں بل دیتا ہے، اس کے پیچ گھماتا ہے، تو اس صورت کو کہتے ہیں تقویر الامامہ، کہ اس نے اپنے امامے کو اپنے سر پہ لپیٹا ہے۔ قیامت سے پہلے جو حالات نمودار ہوں گے، انہی حالات کو بیان کرتے ہوئے خالق کا ارشاد ہو رہا ہے اذا الشمس کورت، جب آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اسی آیت مجیدہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسر قرآن علامہ سید علی نقی نقن قبلہ تحریر فرماتے ہیں کہ آفتاب اور سورج کے لپٹ جانے سے مقصود یہ ہے کہ اس کی کرنیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی، ان کو سمیٹ کر اس کے حرم میں محدود کر دی جائیں گی، تو چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی چھا جائے گی۔ جب قیامت سے قبل سورج کی پھیلی ہوئی چادر لپیٹ دی جائے گی، گویا یہ موجودہ نظام شمسی جو پوری طرح ہے، یہ سب کا سب درہم و برہم ہو جائے گا۔ ہمارا یہ نظام شمسی کہلاتا ہے، اس لیے اس کا محور و مرکز سورج ہے۔ جب محور و مرکز کی بساط لپیٹ دی جائے گی تو یہ سارا نظام شمسی از خود درہم برہم ہو جائے گا۔ جب کتاب کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا تو اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی، اس وقت کی ایک نشانی کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کیا خوبصورت ایک شعر کہا کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ یعنی صرف اور صرف جو ثبات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کو ثبات ہے، وگرنہ یہ پورا کا پورا قدرت کا جو کائنات کا کارخانہ ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد حضرت احدیت ہوتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وَإِذَا اور جب، النجوم یہ نجم کی جمع ہے، نجوم یعنی ستارے، تارے، انقدرت بے نور ہونا، گر پڑنا۔ اس لفظ کا یہ معنی بھی ہے کہ جب پرندہ فضا سے ٹوٹ کر زمین کی طرف تیزی سے آئے گا تو اسے عربی میں کہتے ہیں تقدر الطائر، کہ پرندہ نیچے گر پڑا۔ تو اسی طرح ستارے اپنے اپنے محل سے ٹوٹ کر، جدا ہو کر بکھر جائیں گے۔ اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے خالق نے ارشاد فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب قیامت سے پہلے ستارے ٹوٹ کر بے نور ہو کر بکھر جائیں گے، جب ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی، تو تیسری آیت میں ارشاد حضرت احدیت ہوتا ہے قیامت سے پہلے کون کون سی نشانیاں نمودار ہوں گی۔ تیسری آیت میں ارشاد حضرت حق ہوتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا اور جب، الجبال پہاڑ، سُيِّرَتْ چلائے جائیں گے، اپنی جگہ سے پہاڑوں کو چلایا جائے گا، پہاڑوں کو ہٹایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے۔ آغاز قیامت میں پہاڑ مختلف مراحل طے کریں گے۔ قیامت کے آنے سے پہلے پہاڑ مختلف
مراحل طے کریں گے۔ ان مراحل میں سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بیان کیا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلنے لگیں گے۔ اور آخری مرحلہ وہ ہوگا کہ جس کو سورہ نبأ میں بھی بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب پہاڑ ریت اور غبار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑوں کی قیامت سے پہلے آخری صورت ہوگی، جس کو ہم نے پہلے سورہ نبأ میں بیان کر دیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد حضرت اہدیت ہوتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اشار یہ اشارہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے جب اونٹنی کے حمل کو 10 مہینے ہو گئے ہوں اسے اشار کہتے ہیں۔ عطلت کسی چیز کو بغیر نگران کے چھوڑ دیا جانا، فراموش کر دیا جانا۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیوں تک کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، ان کی فکر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات کس لیے کی گئی ہے؟ یہ بات اس لیے کی گئی ہے کہ عربوں کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ اونٹ ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب اونٹنی کے شکم میں بچہ ہوتا تھا تو اس کا وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، مگر قیامت سے پہلے کی بدحواسی کا یہ عالم ہوگا کہ ایسی اونٹنیوں تک کو آوارہ چھوڑ دیا جائے گا جو بچے جننے والی ہوں گی، ان کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یعنی ہر شخص قیامت کی سختی و وحشت کی وجہ سے اپنی عزیز ترین اور پیاری سے پیاری چیزوں سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ درحالہ کہ جن کے ہاں اونٹ ہوتے ہیں، جو چرواہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اونٹوں کا، اپنی اونٹنیوں کا جب وہ حاملہ ہوں، جب وہ بچے دینے کے قابل ہو جائیں تو ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، مگر جب محشر کی ہولناکی آئے گی، قیامت کا وہ منظر آئے گا کہ جب ستارے گر پڑیں گے اور سورج کی چادر کو لپیٹ دیا جائے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے، حرکت کرنے لگیں گے، تو اس وقت انسان اپنی محبوب ترین چیزوں سے بھی بے پرواہ ہو جائے گا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ارشاد حضرت اہدیت ہوتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا، اور جب وحوش صحرائی جانور، وحشی جانور، جنگلی جانور، حشرت جمع کر دیے جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب صحرائی اور وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو عالم وحشت میں جنگلی جانوروں کا اکٹھا ہونا ان کی فطرت ہے، بلکہ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں وہ جانور بھی عالم وحشت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آیت اللہ الشیخ مکارم الشرازی تفسیر امثل میں یہ بات تحریر کرتے ہیں، اسی آیت کے تحت یہ بات تحریر کرتے ہیں کہ کافی سارے مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو سابقہ آیت جس کو ہم نے بیان کر رہے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس آیت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ قیامت کی عدالت میں وحشی جانوروں کو جمع ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے عالم میں اور اپنی آگہی اور شعور کی حدود میں رہتے ہوئے جواب دہی کے پابند ہوں گے، اور اگر انہوں نے ایک دوسرے پر کوئی ظلم کیا ہوگا تو وہاں قیامت کی عدالت میں ان جانوروں کو بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ جانوروں کے حشر و نشر اور حساب و کتاب کے سلسلے میں تفصیلی بحث کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 38 ہے، جس میں علامہ آیت اللہ الشیخ مکارم شرازی قبلہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ وہاں اگر قیامت سے پہلے
جانور، جنگلی جانور جو محشور ہوں گے تو ان کا حساب و کتاب کیسا ہوگا، ان کا حشر و نشر کیسا ہوگا، وہاں پر آپ اس کا تفسیر کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ و مأمون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی